بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقل رب زدني علما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. سورہ فجر. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے والفجر، یعنی قسم ہے فجر کے وقت کی. والفجر کے معنی ہے قسم ہے فجر کے وقت کی. پھر ارشاد فرمایا ولیال عشر. لیال لیلتن کی جمع ہے، لیلتن یعنی رات، لیال یعنی راتیں، عشر یعنی 10. تو دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور قسم ہے 10 راتوں کی. اس سے مراد ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں مراد ہیں، یا پہلے 10 دن. ذی الحج کا جو مہینہ، ذی الحجہ کا جو مہینہ ہے، اس کے پہلے 10 دن کی قسم. کیوں اس کی قسم؟ فرمایا کہ وہ نہایت فضیلت والے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے والشفع والوتر، اور جفت کی اور طاق کی قسم. فرمایا جفت سے مراد 10ویں تاریخ، یعنی عید کا دن جو ہوتا ہے، بقرہ عید کا جو دن ہوتا ہے، اس کی قسم. اور فرمایا طاق کی قسم. شفع کے معنی ہے جفت، جفت کے معنی ہے عدد زوجی، یعنی وہ گنتیاں جو 2 4 6 8 10 12 اس طرح کی جو گنتیاں ہوتی ہیں اس کو جفت بولتے ہیں، جفت. اور 1 3 5 7 9 اس طرح کی جو گنتیاں ہوتی ہیں اس کو طاق بولتے ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جفت اور طاق کی قسم کھائی. تو فرمایا کہ جفت سے مراد 10ویں تاریخ عید کا دن، عید کے دن کی قسم. اور طاق کی قسم تو اس سے مراد 9 ذی الحجہ جو عرفے کا دن ہوتا ہے، اس کی قسم. ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ مراد اس سے طاق رکعتیں اور زوجی رکعتیں اور جفتی رکعتیں. یعنی مثلا وہ نمازیں جس کی رکعتیں زوجی ہوتی ہے، جیسے 2 رکعت ہیں، 4 رکعت ہیں، اور جو نمازیں طاق رکعتوں میں پڑھی جاتی ہیں جیسے مغرب کی نماز ہے، تو اور تہجد کی نماز بھی بعض مرتبہ 5 رکعتیں یا 9 رکعتیں پڑھی جاتی ہے. تو اس سے گویا کہ نماز کی رکعتیں مراد ہیں. لیکن فرماتے ہیں پہلی جو تفسیر ہے کہ اس سے مراد اوقات ہیں، نہ کہ نماز ہے، اوقات. یعنی 10ویں تاریخ، 10واں دن یا 9واں دن، یعنی عرفے کا دن. اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ شروع سے اوقات کی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں. فجر کے وقت کی قسم. لیال عشر 10 راتیں، وہ بھی ایک قسم کا وقت ہے. تو فرمایا کہ درمیان میں والشفع والوتر آیت آ رہی ہے، پھر واللیل اذا یسر، اور قسم ہے رات کی جب وہ جانے لگے. تو فرمایا کہ شروع میں 2 آیتوں میں اوقات کی قسم ہے، اور پھر آخری آیت 5ویں جو آیت ہے واللیل اذا یسر، اس میں بھی پھر وقت کی قسم آ رہی. تو بیچ کی جو دو چیزیں ہیں ان کو بھی اوقات پر محمول کرنے سے تناسب
باقی رہے گا، یعنی جوڑ باقی رہے گا تمام چیزوں میں۔ فرماتے ہیں ایک اور مراد اس سے ہو سکتی ہے شفع اور وتر سے کہ ہر وہ جفت اور طاق جو لائق تعظیم ہو، یعنی ہر وہ گنتی جو لائق تعظیم ہو، چاہے وہ 2 کی گنتی ہو یا 1 3 5 اس طرح کی طاق عدد کی جو گنتی ہے وہ مراد ہو۔ مثلا طاق عدد میں 5 نمازیں ہیں تو اس میں داخل ہو سکتی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے گنتی کی قسم کھائی۔ ہر وہ چیز جو جفت ہو یا طاق ہو، یعنی اس طرح کی گنتی پر اتر سکتی ہو یا اس پر یہ گنتی منطبق ہو سکتی ہو، تو تمام چیزیں جو لائق تعظیم ہے اس طرح کی، اس کی گویا کہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی۔ مثلا 7 چکر طواف کے، یہ طاق عدد ہے، اس کی قسم کھائی۔ نمازیں ہیں مثلا 4 رکعت، اس کی قسم کھائی۔ 4 حرام مہینے ہیں، محترم مہینے، تو یہ جفت عدد آ گئے۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں سب اس میں گویا کہ داخل ہو گئے، چاہے وہ نمازیں ہوں، چاہے اوقات ہوں، چاہے اور دوسری چیزیں ہوں جو لائق تعظیم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللیل اذا یسر، سرا یسری کے معنی جانے لگنا، چلنا، رخصت ہونا، تو واللیل اذا یسر، اور قسم ہے رات کی جب وہ جانے لگے۔ یعنی گزرنے لگے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مدثر میں فرمایا واللیل اذا اذ ادبر ہے، شاید واللیل اذ ادبر، اس میں اذا لکھا ہے۔ تو ادبرہ کے معنی بھی واپس جانا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آگے ایک جملہ معترضہ تاکید کے لیے بیان فرمایا، جس سے اس قسم کی تاکید اللہ تعالیٰ نے اس جملے میں بیان فرمائی۔ فرمایا هل فی ذلک قسم لذی حجر، کیا ان چیزوں میں جس کی میں قسم کھا رہا ہوں عقل مند کے لیے کافی قسم ہے؟ یعنی کیا میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں ان قسموں کے ذریعے، وہ بات سمجھنے کے لیے یہ قسمیں کافی ہیں عقل مند کے لیے؟ عقل مند کو بات سمجھنے کے لیے اتنی قسمیں کھانا کافی ہے؟ یہ سوال ہے لیکن تقریر ہے، تاکید ہے کہ ہاں ہے، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں، فجر ہے، 10 راتیں ہیں، ساری بڑی عظمت والی چیزیں ہیں، تو ان کی قسم کھانا بات کو سمجھانے کے لیے یقیناً کافی ہے۔ تو حل فی ذلک، اگر سے جملہ استفہام ہے، سوال ہے کہ کیا ان چیزوں میں عقل مند کے لیے کافی قسم ہے؟ تو سوال ہے لیکن اس سے مراد تقریر ہے کہ ہاں ہے یقیناً۔ تو اس میں سے ہر قسم تاکید کلام کے لیے کافی ہے۔ جیسا کہ سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ، کہ میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے مواقع کی، یعنی جن جگہوں پر وہ موجود ہیں، جہاں جو تارہ جس جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اس کو رکھا ہے اس کی قسم۔ یہ فرمایا وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ، اور یقیناً اور بے شک یہ قسم اگر تم غور کرو تو بڑی عظمت والی ہے۔ یہی معنی میں گویا کہ یہاں پر سوال کے انداز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حل فی ذلک قسم لذی حجر۔ اس کے بعد فرماتے ہیں جواب قسم مذکور نہیں ہے، یعنی یہ قسمیں کھا کر کیا کہنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ، کیا بات بتانا چاہتے ہیں، وہ مذکور نہیں ہے، محذوف ہے۔ تو وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ جواب قسم جو مذکور نہیں ہے وہ ہے کہ منکروں کو ضرور سزا ہوگی، جو
جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والے ہیں یا انبیاء علیہ السلام کی مخالفت اور ان کا انکار کرنے والے، ان پر ایمان نہ لانے والے، جھٹلانے والے، تکذیب کرنے والے، کہنا نہ ماننے والے، نافرمان، ان سب کو ضرور سزا ہوگی۔ تو یہ جواب قسم آپ نے جو بیان کیا، یہ کہاں سے آپ نے لیا؟ تو فرمایا کہ سباق آیات، سباق کا معنی ہے آگے جو آیتیں آ رہی ہے وہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہاں پر یہ بات مقدر ہے، یعنی غیر مذکور ہے، لیکن سمجھ میں آتی ہے، اس لیے کہ آگے اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کا تذکرہ کیا جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سزا دی، قوم عاد، قوم ثمود، فرعون۔ تو جن قوموں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سزا دی اور ان کو ہلاک اور برباد کیا، ان کا تذکرہ ان قسموں کے بعد آ رہا ہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ یوں فرما رہے ہیں کہ اے منکرو اہل مکہ، تم کو بھی اسی طرح اگر نہ مانے تم اور ایمان نہ لائے تو ہم ضرور تم کو سزا دیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کی بات بیان فرمائی جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں سزا دی ان کی نافرمانی کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر، کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے، کیف فعل، کیف یعنی کیسا، فعل کیا یعنی کیا معاملہ، کیا برتاؤ اللہ تعالیٰ نے کیا، کس کے ساتھ؟ فرمایا بعاد، عاد کے ساتھ۔ ایک بہت پرانا قبیلہ تھا قوم عاد، جس کا دوسرا نام اللہ تعالیٰ نے آگے کی آیت میں بیان فرمایا ارما، یعنی یہ قوم عاد ہے، ان کو ارم بھی کہا جاتا ہے، دو نام تھے اس قبیلے کے، اس خاندان کے، اس گھرانے کے۔ تو فرمایا الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا قوم عاد کے ساتھ، یعنی ارم۔ پھر ان کی ایک صفت بیان کی، فرمایا ذات العماد، جن کے قد و قامت ستونوں کی طرح تھے، لمبا ستون جیسا ہوتا ہے مسجد کا ستون، تو ان کے قد و قامت جو تھے، ان کی ہائٹ جو تھی وہ ستونوں کی طرح، یعنی بہت لمبے دراز قد تھے۔ پھر ان کی طاقت اور قوت، جسمانی طاقت اور قوت کا تذکرہ کیا، فرمایا التی لم یخلق مثلها، وہ قوم عاد جن کے جیسا نہیں پیدا کیا گیا، یعنی قوت جسمانیہ اور زور طاقت میں دنیا بھر کے شہروں میں، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، یعنی قوم عاد کے بعد پھر ان کی طرح اللہ تعالیٰ نے کوئی قوم اتنی طاقتور یعنی اللہ نے نہیں پیدا کی۔ یہ جو دو باتیں یا دو لقب جو ان کے آئے، یعنی ان کو عاد بھی کہا جاتا ہے اور ارم بھی کہا جاتا ہے، اس کی وضاحت تھوڑی یہاں پر بیان فرمائی۔ فرمایا کہ عاد اور ارم یہ دونوں حضرت سام ابن نوح علیہ السلام کے بیٹے ہیں، یا ان کی نسل میں سے، ان کی ذریت اور ان کے اولاد میں سے۔ فرمایا کہ عاد بیٹا ہے عاص کا اور وہ ارم کا، اور ارم ہے سام کا بیٹا، اور سام ابن نوح، تو گویا کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا سام اور سام کا بیٹا ارم، اور ارم کا بیٹا عاص، اور عاص ہے عاد کا والد، تو عاد ابن عاص ابن ارم ابن سام ابن نوح، اس طرح سے یہ نسب ہے قوم عاد کا۔ تو فرمایا کہ بعض مرتبہ تو ان کو عاد، ان کا جو باپ تھا اسی سے ان کو یاد کیا ہے، عاد کی اولاد کو، یعنی عاد کی اولاد کو قوم عاد کہا جاتا تھا، یعنی عاد کی اولاد، ان کی ذریت۔ اور بعض مرتبہ اوپر کے جو دادا تھے ان کے ارم، ان کی طرف نسبت کر کر ان کو ارم کہا ہے، یعنی ارم کی اولاد، یعنی کبھی دادا کے نام پر ارم کہتے تھے۔ فرمایا کہ ارم کا ایک دوسرا بیٹا تھا جس کا نام تھا عابر،
اور عابر کا بیٹا تھا سمود، جس کے نام سے قوم سمود کا تذکرہ اس کے بعد آ رہا ہے۔ تو قرآن کریم میں گویا کہ ہم کو یہ وجہ سمجھ میں آ گئی، جہاں بھی عاد آتا ہے تو سمود اس کے بعد آتا ہے، عاد و سمود، عاد و سمود، اور یہ دونوں ساتھ ساتھ کیوں چلتے ہیں؟ تو فرمایا کہ نسب میں بہت قریب ہے، نسب میں قریب ہے۔ ارم ہی کی اولاد میں عاد تھے اور ارم ہی کی اولاد میں سمود بھی تھا جو عابر کا بیٹا تھا، تو گویا کہ دونوں کے دادا ارم۔ قرآن کریم میں عاد کو عادن الاولیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ عادن الاولیٰ کے معنی ہے پہلی قوم، یعنی عاد کا سب سے پہلا طبقہ، یوں سمجھو قوم عاد کا پہلا طبقہ، سب سے پرانا قبیلہ، قوم۔ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى، سورہ نجم میں ہے، تو اس کو عادن الاولیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ تو گویا کہ عاد کے جو سب سے پرانے لوگ تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کیا تھا۔ تو عادن الاخریٰ کون ہے؟ یعنی دوسرا طبقہ یا ان کے بعد آنے والے جو عاد تھے وہ کون تھے؟ تو شاید واللہ عالم وہ لوگ جو حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔ عاد کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا تھا، تو جنہوں نے ان کی مخالفت کی، ان پر ایمان نہ لائے، تو وہ سب تو تباہ ہو گئے، ختم ہو گئے۔ لیکن جو لوگ ایمان لائے تھے حضرت ہود علیہ السلام پر، وہ بھی تو قوم عاد تھے، تو پھر ان کی نسل آگے بڑھی، تو شاید ان سے مراد وہ عادن الاخریٰ، وہ تو ایمان والے تھے، اس لیے ان کی ہلاکت کا قرآن میں کوئی تذکرہ ہم کو نہیں ملتا۔ تو یہاں پر عاد سے مراد عادن الاولیٰ، شروع کے جو لوگ تھے جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ تو قوم عاد جن کو ارم کہا جاتا تھا، ان کے دادا کی طرف نسبت کر کے، اور وہ دراز قد تھے، بڑے لمبے قد کے تھے، اور جسمانی طاقت بھی ان کی بے مثال تھی، ان کے جیسا پھر اللہ تعالیٰ نے کسی کو شہروں میں نہیں پیدا کیا۔ پھر دوسری قوم کی ہلاکت کا اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا، وَثَمُود، اس کا تعلق بھی وہی سوال سے ہے۔ اور آپ کو کیا معلوم نہیں ہے کہ کیسے ہم نے یا کیسا معاملہ کیا قوم سمود کے ساتھ؟ قوم سمود کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الذین، جنہوں نے جابو، تراشے، الصخر، چٹانیں، بالواد، وادی قرا میں، جس جگہ پر وہ رہتے تھے، جس علاقے میں قوم سمود آباد تھی، اس کو وادی القرا بولتے تھے۔ حجاز یعنی مکہ مکرمہ، یعنی جزیرہ عرب اور شام کے بیچ میں ان کا علاقہ آتا ہے، نارتھ کی طرف، یعنی جزیرہ عرب سے نارتھ کی طرف اگر جائیں، شمال کی طرف، تو بیچ میں یہ وادی القرا یا حجر بھی اس کو کہتے ہیں، یہ علاقہ واقع ہوتا ہے جہاں پر قوم سمود آباد تھی۔ تو سمود مشہور تھے پہاڑوں کو تراشنے میں۔ عام جو لوگ گھر بناتے ہیں پتھروں سے یا اینٹوں سے، گارا مٹی سے بناتے ہیں، وہ تو پہاڑ کو تراش کر گھر بناتے تھے، پہاڑوں کو تراشتے تھے، اس کو شیپ دیتے تھے، گھروں کی کمرے بناتے تھے، اور ساری چیزیں جو گھروں کے اندر موجود ہوتی ہیں وہ پہاڑوں کو تراش کر بناتے تھے، مشہور تھے۔ اسی لیے ان کا تذکرہ یہاں پر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اور قوم سمود کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا؟ جو چٹانوں کو یا پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے۔ الذین جابو، جابو کے معنی تراشتے تھے، الصخر، صخر کے معنی چٹانیں، بالواد، وادی القرا میں۔ اور پھر تیسری قوم کی ہلاکت کا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، فرعون، ثمود الذین جابوا الصخر بالواد
وفرعون ذی الاوتاد، اور فرعون کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا، اس کی صفت بیان فرمائے، ذی الاوتاد، میخوں والا فرعون، میخ یعنی کیل، جس کو ہم کیلی بولتے ہیں، کیلی بولتے ہیں، صحیح اردو میں اس کو کیل بولتے ہیں، تو کیلوں والا فرعون، یعنی بھئی اس کا کچھ پیشہ تھا، کوئی دکان تھی اس کی یہ سب چیزوں کی، یا نہیں، اس کو کیوں میخوں والا کہا گیا، کیلوں والا کیوں کہا گیا؟ وفرعون ذی الاوتاد، ذی یعنی والا، اوتاد کیلوں، تو کیلوں والا، وہ تدن کی جمع ہے۔ تو اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ سزا جب دیتا تھا کسی کو تو اس کے ہاتھ اور پیروں کو کیلیں ٹھوک کر اس میں باندھ دیتا تھا، ہاتھوں کو بھی اس طرح سرہانے 2 کیلیں ٹھوک کر اس میں ہاتھ باندھ دیتا تھا، اور پیروں کی طرف بھی 2 کیلیں ٹھوک کر اس کے اندر اس کے پیروں کو باندھ دیتا تھا، اس طرح سے سزا دیتا تھا۔ بعض کتابوں میں آتا ہے کہ ان کے اوپر سانپ اور بچھو چھوڑ دیتا تھا، وہ اس کو نوچ نوچ کر ختم کر دیتے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کو ریگستان میں سخت گرمی میں ڈال دیتا تھا کہ وہاں پر پیاس سے تڑپتے تڑپتے مر جائے، یعنی گویا کہ اس کی سزا دینے کا جو طریقہ اس کا تذکر اللہ تعالیٰ نے کہ وہ اس طرح لوگوں کو سزا دیتا تھا۔ وفرعون ذی الاوتاد، آگے اور دوسرے معنی آئیں گے انشاءاللہ۔ یہاں پر فرمائے کہ ایک اور تفسیر اس کی، یعنی ذی الاوتاد کی تفسیر سورہ صاد میں گزر چکی، سورہ صاد میں بھی وہاں اللہ تعالیٰ نے ذی الاوتاد فرعون کے بارے میں فرمایا۔ یہ حضرت تھانوی کا ترجمہ ہے۔ حضرت تھانوی نے بیان القرآن میں وہاں پر 2 اور معنی ذکر کیے ذی الاوتاد کے۔ ایک تو فرمایا کہ اس کی سلطنت کے کھوٹے گڑ گئے تھے، اس کی سلطنت کے کھوٹے گڑ گئے تھے، یعنی مراد آگے عربی میں فرمایا کہ اس کی سلطنت شدید اور مدید تھی، اس کی سلطنت شدید تھی اور مدید تھی۔ مدید کے معنی لمبی، یعنی کافی لمبے عرصے تک اس نے حکومت سنبھالی، لمبے عرصے تک وہ مصر کا حاکم رہا، تو یہ ہے مدید۔ تو اس کی حکومت مدید تھی اور شدید تھی، یعنی بہت مضبوط، یعنی اتنی طویل مدت تک کوئی اس کی مخالفت نہیں کر سکا، کوئی بغاوت نہیں کر سکا، کوئی اس سے حکومت چھین نہیں سکا۔ بعض کتابوں میں آتا ہے کہ 40 یا 50 سال تک اس نے حکومت کی مسلسل، اور اتنے سارے مظالم لوگوں پر کرنے کے باوجود اس کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھا سکا، تو بہت اس کا نظام بہت مضبوط تھا، تو اس میں خلل انداز نہیں کر سکا۔ جو فرمائے وفرعون، ایک معنی تو یہ ہے، تو اوتاد کے معنی ہیں کہ اس کی حکومت بہت مضبوط تھی، جیسا کہ کسی نے بہت مضبوط کوئی کھوٹا گاڑ دیا ہو زمین میں کہ کوئی نکال ہی نہیں سکے اس کو، تو اس کی سلطنت کے بارے میں گویا کہ یہ الفاظ اللہ تعالیٰ نے، اس کی حکومت بہت مضبوط تھی اور کافی لمبے عرصے تک اس نے حکومت چلائی تھی۔ ایک معنی تو یہ ذکر کیا، اور ایک دوسرا معنی وہاں پر سورہ صاد میں ذکر کیا ہے کہ اس کا لشکر بہت بڑا تھا، اس کی فوج بہت زیادہ تھی، اور اس میں گھوڑے بہت زیادہ تھے، اور اس زمانے میں جنگ کرنے کے لیے ایک علاقہ سے دوسرے علاقے کی طرف جب جاتے تھے تو گھوڑوں کو بھی ساتھ لے جاتے تھے اور اپنے ساتھ خیمے لے جاتے، ٹینٹ جس کو بولتے ہیں، ٹینٹ لے جاتے تھے۔ اب دونوں کو جہاں پر ٹھہرتے تھے وہاں پر دونوں کو ٹھہرانے کے لیے اور خیموں کو قائم کرنے کے لیے کیل ٹھوکنے کی ضرورت پڑتی تھی، گھوڑوں کو باندھنے کے لیے اتنے بہت سارے، کیونکہ فوج بہت زیادہ تھی اس کے حساب سے گھوڑے بھی بہت زیادہ تھے۔ اب ہر گھوڑے کو باندھنے کے لیے کھوٹیاں یا کیل ٹھوکنے پڑتے تھے اور اس میں وہ گھوڑے کو باندھتے تھے، اور اپنے رہنے کے لیے وہ ٹینٹ کھڑے کرتے تھے، تو اس کے لیے بھی اس کے جو سرے ہیں اس کو باندھنے کے لیے رسیوں سے، اس کے لیے بھی بہت زیادہ گویا کہ کیل ٹھوکنے پڑتے تھے۔
اس کی وجہ سے یہ یعنی کثرت فوج، اس کے لشکر کی زیادتی کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح تعبیر کیا، ذی الاوتاد، کیلوں والا، میخوں والا، کثرت سے زمینوں میں جس نے کیل ٹھوکے ہیں، جہاں جاتا تھا وہاں یہی کام پورا دن چلتا تھا، ایک طرف گھوڑوں کو باندھنے کی ضرورت اور ایک طرف سب لوگوں کو ٹھہرانے کی اور ان کے لیے ٹینٹ کا پورا انتظام، شامیانے، جیسا کہ اپنے جماعت کے جو جوڑ وغیرہ ہوتے ہیں وہاں پر بھی کئی دنوں تک یہ کام چلتا ہے، کثرت ہوتی تو پھر اس کی ضرورت بھی پڑتی ہے۔ خیر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَفِرْعَوْنَ ذِی الْأَوْتَادِ، تو یا تو وہ سزا دیتا تھا اس طریقے سے، یا پھر اس کی سلطنت اور حکومت اتنی مضبوط تھی گویا کہ زمین کے اندر کوئی چیز گاڑ دی گئی، یا پھر اس کی فوج اور اس کا لشکر بہت زیادہ تھا، جس کی وجہ سے ان چیزوں کی ضرورت پڑتی تھی۔ پھر ان سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین طغوا فی البلاد، الذین جنہوں نے طغوا سرکشی کی یا سر اٹھایا، طغیان کے معنی ہے حدود سے تجاوز کرنا، تمام حد پار کر دینا، حد سے آگے بڑھ جانا، ہر چیز میں، مخالفت میں، جھٹلانے میں، لوگوں پر ظلم کرنے میں، انبیاء علیہ السلام کو پریشان کرنا، ان کے قوم کو یا جو اہل ایمان ہیں ان کو سزائیں دینا، ان کو پریشان کرنا، ہر چیز میں انہوں نے تمام حدود پار کر دیے۔ الذین طغوا فی البلاد، جنہوں نے شہروں میں سرکشی مچا رکھی تھی۔ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، فَأَكْثَرُوا، اور انہوں نے کثرت سے فساد بھی مچا رکھا تھا۔ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، ان شہروں میں انہوں نے یعنی اور دوسرے گناہ بھی انہوں نے کثرت سے کیے ہوئے تھے، لوگوں کے اوپر ظلم کرنا، ان کے حقوق ماننا، چوری ڈکیتی کرنا، شراب نوشی، بدکاری، جو بھی ہیں بڑے بڑے جو گناہ ہیں ان میں بھی وہ ملوث تھے۔ تو ایک طرف تو انبیاء علیہ السلام کی مخالفت، جس کو الذین طغوا فی البلاد سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، اور دوسرے گناہوں کی بھی کثرت سے وہ مرتکب ہوتے تھے۔ تو پھر نتیجہ کیا ہوا؟ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ، صبّ کے معنی برسایا، علیہم ان پر، تو برسایا ان پر، ربک تیرے رب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فصب علیہم ربک سوط عذاب، سوط کے معنی کوڑا، فصب علیہم ربک سوط عذاب، عذاب کا کوڑا اللہ تعالیٰ نے ان پر برسایا۔ بھئی برسانا تو پانی کے لیے بولا جاتا ہے، بھئی پانی برسا، بارش برسی، لیکن کوڑا برسانا تو کیوں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر صبا کا لفظ استعمال کیا؟ تو فرمایا کہ کثرت بتانے کے لیے کہ بڑی کثرت سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر مختلف عذاب نازل کیے اور ان کو سب کو تباہ کر دیا۔ کسی چیز کا بہت لگاتار ہونا، جیسا کہ بارش جب برستی ہے تو آپ دیکھو ایسا نہیں کہ ایک قطرہ گر رہا ہے پھر 10 منٹ کے بعد دوسرا گرا، ایسا نہیں ہوتا، لگاتار اس کے قطرات زمین پر برستے ہیں اور گرتے ہیں۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جب تباہ کیا تو بہت جلدی لگاتار ان کے اوپر ایسا عذاب مسلط کیا کہ وہ بالکل سب تباہ ہو گئے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے بڑے اچھے انداز میں فرمایا، فصب علیہم، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا۔ حالانکہ کوڑے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک نہیں کیا، لیکن عرب جو تعبیرات استعمال کرتے تھے، قرآن کریم بھی اس طرح کی تعبیرات اور الفاظ استعمال کرتا ہے۔ یہ تو ہو گیا ان قوموں کے بارے میں جن کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کیا، لیکن جو موجودہ ہے یعنی جس وقت یہ صورت نازل ہو رہی ہے، قریش مکہ، ان کے لیے کیا؟ تو ان کے لیے آگے دھمکی دی اللہ نے، فرمایا ان ربک لبالمرصاد، بے شک تیرا رب گھاٹ میں ہے، یعنی ان کا تو معاملہ ہو چکا، قوم عاد، قوم ثمود، فرعون،
ان کا تو ہم نے صرف قرآن میں تذکرہ کر دیا عبرت کے لیے کہ کیسا ہم نے ان کو ہلاک کیا، لیکن تمہارے لیے کیا فرمایا، ان ربک لبالمرصاد، کہ بے شک تیرا رب ان کی گھات میں ہے۔ گھات میں کیا چیز ہے، فرمایا کہ گھات اس چیز کو یا اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں پر کوئی انسان اپنے دشمن کا یا اپنے دشمن پر نظر رکھے ہوئے ہوتا ہے۔ واچ کہتے ہیں نا، فلانے نے فلانے پر واچ رکھی ہے، تو وہ گھات میں بیٹھنا کہتے ہیں، اس پر نظر رکھے ہوئے کہ کب وہ قریب آوے کہ اس کو پر اچانک حملہ کر اس کو برباد کر دے، جیسا کہ اس طرح کے درندے بھی کرتے ہیں کہ وہ اپنے شکار کے لیے گھات میں بیٹھتے ہیں، یعنی چھپ کر کوئی جگہ پر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے ہیں، جب قریب سے وہ گزرتا ہے ان کا شکار تو اس کے اوپر اچانک حملہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ تعبیر یہاں پر استعمال کی کہ تمہارا رب بھی تمہارے اوپر نظر رکھے ہوئے، یعنی جو تم کر رہے ہو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ایسا نہیں کہ ہم کو معلوم نہیں ہے، ہم سب دیکھ رہے ہیں، ہر چیز کا ہمارے پاس حساب رکھا جا رہا ہے۔ یہ دھمکی دی ان کو، ان ربک لبالمرصاد، فرمایا اور موجودین کی عبرت کے لیے ارشاد ہے کہ بے شک آپ کا رب نافرمانوں کی گھات میں ہے۔ فرمایا اس کا مقتضا یہ تھا، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے ان کو دھمکی دی تو یہ دھمکی سن کر حق تو یہ تھا کہ وہ اس سے عبرت پکڑتے اور ڈر جاتے، گھبرا جاتے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہا ہے کہ میں گھات میں ہوں تمہاری، یعنی تمہارے اوپر نظر رکھے ہوا ہوں، تو انسان کو ڈر جانا چاہیے اور اپنی حالت کو سدھارنا چاہیے۔ فرمایا کہ اس کا مقتضا یہ تھا کہ کفار موجودین عبرت پکڑتے اور اعمال موجبہ للعذاب سے بچتے، یعنی وہ اعمال جس سے اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے ان سے اپنے آپ کو بچاتے کہ کہیں ہمارے ساتھ بھی وہی معاملہ نہ ہو۔ لیکن فرماتے کہ انسان کی طبیعت ایسی نہیں ہے، انسان کو کتنا بھی سمجھاؤ، کتنی مثالیں اس کو دو کہ دیکھو اس کے ساتھ یوں ہوا، اس نے یہ غلطی کی تو اس کے ساتھ یہ ہوا، وہ پھر بھی غفلت میں ہی پڑا رہے گا، وہ اپنی منمانی کرتا رہے گا۔ تو آگے انسان کی فطرت اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں۔ فرمایا کہ وہ اعمال جو عذاب کا سبب بنتے ہیں اس میں سے ایک بہت بڑا سبب ہے حب دنیا، دنیا سے محبت کرنا، دنیا کی چیزوں سے، دنیا کے عہدے، اس سے یہی ساری چیزیں انسان کو ایمان لانے اور بات ماننے سے روکتی۔ وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں ایمان لے آؤں گا، اگر میں نبی کی بات مانوں گا تو یہ ساری چیزیں میری ختم ہو جائے گی۔ تو حب دنیا، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے رأس کل خطیہ، دنیا کے محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ تو حب دنیا کے بارے میں آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرمایا فَأَمَّا الْإِنسَانُ ان ربک لبالمرصاد، بے شک تیرا رب گھات میں ہے، بمعنی یہ جو اس وقت موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ان پر اللہ تعالیٰ نظر رکھے ہوئے۔ پھر عام انسان کی بات کی، فَأَمَّا الْإِنسَانُ، بہرحال انسان، تو اس کا حال کیا ہے؟ فرمایا اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ، کہ جب اس کا رب اس کو آزماتا ہے۔ ابتلا یبتلی کے معنی آزمانا، اس کا امتحان لینا، اس کو پرکھنا۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ، کہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، دو طرح سے آزماتا ہے، یا تو دنیا دے کر آزماتا ہے یا دنیا چھین کر اور لے کر آزماتا ہے۔ تو دونوں انداز اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کرنا ہے، فرمایا کہ دونوں میں انسان فیل ہو جاتا ہے، یہاں بھی ناکام وہاں بھی ناکام، دنیا دے کر بھی انسان فیل ہو جاتا ہے اور دنیا اس سے لے کر بھی وہ فیل ہو۔ اس کا تذکرہ کیا کہ جب اس کا پروردگار آزماتا ہے اور ظاہراً اس کا اکرام اور اعزاز کرتا ہے، دنیا دے کر، دنیا کی مال و دولت دے کر، عزت دے کر، عہدے دے کر، اس کی قدر و منزلت بڑھا کر اور مختلف چیزیں
اس کا انعام کرتا ہے، اس کو مال و جاہ وغیرہ دیتا ہے. اور اللہ کا مقصود کیا ہوتا ہے یہ ساری چیزیں دے کر؟ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ شکر گزار بندہ بنتا ہے کہ نہیں. جو چیزیں دی ہم نے اس پر ہمارا شکر ادا کرتا ہے، اور ان نعمتوں کو جہاں استعمال کرنا چاہیے وہاں پر استعمال کرتا ہے، نہیں کہ نہیں ایسا نہیں کرتا. تو میں نے اللہ تعالیٰ اس سے شکر گزاری دیکھنا چاہتا ہے. تو وہ کیا سمجھتا ہے؟ فرمایا کہ انسان یوں سمجھتا ہے کہ یہ تو میرا حق ہے جو اللہ مجھے دے رہا ہے، یعنی میں مستحق ہوں، میرا ایک رتبہ ہے، میرے اندر ایسی صفات ہے کہ میرے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو مجھے دینا چاہیے. دوسرے کے مقابلے میں میرے اندر ایسی صفات ہیں کہ جو کچھ مجھے مل رہا ہے کچھ ایسا اللہ مجھ پر احسان نہیں کر رہا ہے، تو میں نے کچھ کیا ہے دنیا میں تو اللہ تعالیٰ میرے کو دے رہا ہے. تو فرمائے اس کو اپنا حق لازم سمجھ کر فخر اور غرور کرتا ہے، اور زبان سے فرماتا ہے ربی اکرمن، فیقول ربی اکرمن. یہ وہ اعتراف بالنعمہ کے طور پر نہیں کہہ رہا ہے، وہ یوں کہہ رہا ہے کہ اللہ نے میرا اکرام کیا اور میرا اعزاز کیا. یہ الفاظ تو بہت اچھے ہیں، لیکن نیت اس کی اس میں کیا ہے؟ فخر اور غرور کرنا. یہ تو اللہ نے میرے ساتھ معاملہ کیا ہے اس لیے کہ میں ایسا ہوں، میرے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہونا چاہیے، میرا حق ہے. فرمائے کہ یوں کہتا ہے کہ میرے رب نے میری قدر بڑھا دی، یعنی میں اس کے یہاں مقبول ہوں کہ مجھ کو اللہ تعالیٰ نے ایسی نعمتیں دی. تو یہاں پر بھی فیل ہو گیا. اللہ تعالیٰ تو چاہتا تھا کہ وہ اس کے اندر تواضع آوے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ میرے ساتھ احسان کر رہا ہے، لیکن میں ان نعمتوں کا کوئی حق ادا نہیں کر رہا ہوں، پھر بھی اللہ مجھ پر احسان کر رہا ہے. یہ جذبات اور یہ چیزیں انسان کے اندر ہونی چاہیے. اس سے الٹا ہو رہا ہے، شکر بھی ادا نہیں کر رہا ہے بلکہ اور مزید فخر اور غرور کر رہا ہے، اور یوں سمجھ رہا ہے کہ یہ تو میرا حق ہے جو مجھے مل رہا ہے. یہ غلط. تو اس میں فیل ہو گیا، ایک امتحان میں ناکام. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. دوسرا امتحان وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ، اور بہرحال جب اللہ تعالیٰ یا اس کا پروردگار اس کو دوسری طرح سے آزماتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ قدر علیہ، قدرہ کے معنی تنگ کر دیتا ہے، علیہ اس پر رزق، اس کی روزی. فقدر علیہ رزقہ، تو تنگ کر دیتا ہے اس پر اس کی روزی، بمعنی دنیا کی چیزیں اس سے چھین لیتا ہے، لے لیتا ہے، تنگی اس کے اوپر طاری کر دیتا ہے، ہر چیز میں پرابلم. اب اللہ تعالیٰ کی اس کو آزما رہا ہے. کیا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ فرمایا کہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ ان چیزوں پر صبر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی جو تقدیر ہے اس پر راضی ہوتا ہے کہ نہیں، کیا یا بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے. فرمایا کہ نہیں، اور شکایت کرتا ہے اور زبان سے یوں کہتا ہے کہ میرے رب نے میری قدر گھٹا دی. یعنی وہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ فرماتا ہے کہ میں تو مستحق اکرام تھا، شاید اللہ تعالیٰ سے غلطی ہو گئی، میرے ساتھ ایسا معاملہ ہو رہا ہے کہ میری قدر اللہ نے گھٹا دی. میرے اندر تو کتنی ساری صفات ہیں کہ میں مستحق اکرام تھا، لیکن اللہ نے میرے ساتھ الٹا معاملہ کیا، میری قدر گھٹا دی، مجھے ذلیل کر دیا، رسوا کر دیا، لوگوں کے سامنے میری جو قدر ہے اس کو گھٹا دی، دنیاوی نعمتیں کم کر کے. فرمایا کہ ان دونوں آزمائشوں میں دو طرح کی انسان غلطی کر رہا ہے. ایک تو دنیا کو مقصود بالذات سمجھ رہا ہے، یعنی ہر چیز کو اسی زاویے سے دیکھتا ہے. اگر دنیا آ رہی ہے سمجھتا ہے کہ میرا مرتبہ اللہ کے یہاں بہت اونچا ہے، یعنی دنیا دیکھ کر وہ اپنے بارے میں ایک تصور اللہ کے یہاں قائم کرتا ہے کہ میرا مقام اللہ کے یہاں بہت اونچا ہے اس لیے اللہ مجھے دے رہا ہے. اور دنیا چلی جاتی ہے سمجھتا ہے کہ اللہ نے میرا مرتبہ گھٹا دیا ہے اس لیے میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے. تو پہلی غلطی کیا کرتا ہے؟ دنیا کو مقصود بالذات سمجھنا اور اس کی فراخی کو یعنی وسعت اور زیادتی کو دلیل مقبولیت سمجھنا.
اور اس کی کمی کو دلیل مرذولیت یا مردودیت سمجھنا کہ میں اللہ کے یہاں مردود ہو گیا، اللہ مجھ سے ناراض ہو گئے، اللہ نے مجھے اپنے دربار سے باہر کر دیا، اس لیے میرے ساتھ ایسا معاملہ کیا۔ تو فراخی اور تنگی کو مقصود بالذات سمجھنا، یہ پہلی غلطی۔ اور فرمایا دوسری غلطی ہے اپنے کو مستحق یا غیر مستحق سمجھنا، اپنے کو مستحق سمجھنا دونوں حالتوں میں۔ جب نعمتیں مل رہی تو سمجھنا کہ تو میرے کو حق مل رہا ہے، اور جب نعمتیں چھینی جا رہی تو وہ یوں سمجھ رہا ہے کہ میں تو مستحق اکرام۔ تو دونوں حالتوں میں اپنے آپ کو مستحق سمجھنا ہی اس کی دوسری غلطی۔ تو پہلی غلطی کیا کر رہے ہیں کہ دنیا کو مقصود بالذات سمجھنا، فرمایا اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ آخرت کا انکار اور اس سے اعراض ہوا کہ آخرت تو اس کی نظر میں ہے ہی، دنیا ہی دنیا اس کی نظر میں ہے۔ اور دوسری غلطی ہے دعویٰ استحقاق، یہ دعویٰ کرنا کہ میں مستحق ہوں کسی چیز کا۔ اس سے کیا نتیجہ ظاہر ہوتا ہے؟ نعمتوں پر فخر اور غرور کرنا، یا پھر اگر نعمتیں چھین لی جاوے یا دور ہو جاوے تو ناشکری اور شکوہ شکایت کرنا اور بے صبری کا مظاہرہ کرنا۔ تو یہاں پر ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی ایک عام، اسی لیے انسان کا لفظ اللہ نے کسی خاص انسان کا تذکرہ ہے، فَأَمَّا الْإِنسان، انسان کی فطرت۔ پھر اس خیال کو غلط اللہ نے بتایا کہ نہیں یہ تمہارا جو تصور ہے یہ غلط ہے۔ تو غلط کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ کلا کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے جو تو سمجھ رہا ہے، یہ جو تصور اور خیال تو کر رہا ہے یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ نہ دنیا مقصود بالذات ہے اور نہ اس کا ہونا نہ ہونا دلیل مقبولیت یا مردودیت اور مخذولیت ہے، اور نہ کوئی کسی چیز کا مستحق ہے اور نہ کوئی صبر و شکر کے وجوب سے مستثنا ہے۔ یعنی یہ سارے تو ہمارے احکامات ہیں، تم کو بجا لانا ہے، چاہے دنیا آ رہی ہے کہ دنیا جا رہی ہے، یہ ساری صفات تو تم کو پیدا کرنا ہے، دنیا کو سامنے رکھ کر یہ ساری صفات پیدا نہیں کرنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ صرف یہ دو غلطیاں نہیں کر رہے ہو جس کی وجہ سے ہم تمہاری پکڑ کر دیں اور تم پر عذاب کرتے ہیں، صرف یہ دو چیزیں نہیں ہیں، اور بھی برائیاں ہیں انسان کے اندر جو اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرما رہا ہے۔ فرمایا کہ ہم تو دنیا دے کر تمہارا اعزاز و اکرام بھی کرتے ہیں، یعنی جو تم تصور کر رہے ہو، لیکن تم کیا کرتے ہو دنیا جب آتی ہے تو؟ مزید اس کی برائیاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، فرمایا تم میں اور اعمال بھی مذموم اور نامرضی عند اللہ ہیں اور وہ موجب عذاب ہے، یعنی اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب سے مراد یہ نہیں کہ بھئی پوری قوم کو جیسا کہ پہلے قومیں تباہ ہوتی تھی ایسا کوئی عذاب آئے، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ ہو سکتی ہے، کوئی بیماری آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، کوئی معاملہ ہے اٹک گیا، ہمارے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں تو وہ بھی عذاب اس کو کہہ سکتے ہیں، یعنی پکڑ اللہ کی۔ ایسا ضروری نہیں کہ یہاں پر جو عذاب کہا جا رہا ہے وہی جو قوم عاد اور قوم سمود اور قوم فرعون پر آیا تھا، ایسا کوئی طوفان آئے طوفان نوح کی طرح، یا ایسی آندھی چلے جیسا قوم عاد پر چلی تھی، یا آسمان سے کوئی چیخ سنائی دے تب ہم سمجھیں کہ اب اللہ کی پکڑ آ رہی ہے، ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی پکڑ کرتا ہے، یعنی دھیان رکھنا چاہیے انسان کو۔ تو فرمایا کہ تمہارے اندر اور مزید برائیاں کیا ہیں؟ فرمایا کلا، یہ خیال تمہارا غلط ہے، بلکہ بات تو یہ ہے کہ تم لا تکرمون الیتیم، تم یتیموں کا اکرام نہیں کرتے، ان کا خیال نہیں رکھتے، ان کی جو حاجتیں ہیں وہ پوری نہیں کرتے، تو تم یتیم کی اہانت کرتے ہو، اس پر ظلم کرتے ہو، اس کے حقوق کو دباتے ہو، یہ سمجھ کر کہ یتیم ہے، اس کی طرفداری کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو اس کو دباتے ہو۔ یہ بار بار آتا ہے سورہ ضحیٰ میں بھی آیا، سورہ معون میں آیا، تو یتیم کی اہانت کرتے ہو، اس پر ظلم کرتے ہو، اس کا مال کھا جاتے ہو، ایک برائی۔ اور کیا دوسری ہے؟ فرمایا وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ
حاضہ یا حاضہ کے معنی ایک دوسرے کو ترغیب دلانا، ایک دوسرے کو تاکید کرنا، دوسروں کو متوجہ کرنا. لا تحاضون، اور آپس میں تم ایک دوسرے کو ترغیب نہیں دلاتے، تاکید نہیں کرتے. کس چیز کی؟ علی طعام المسکین، مسکینوں اور فقیروں اور محتاجوں کو کھانا کھلانے کی. خود تو پیٹ بھر کر کھا کر ڈکار مار کے سو جاتے ہو، اور تمہارے علاقے میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو بیچارے کھانے سے محروم ہوتے ہیں، لیکن تم ان کا خیال نہیں کرتے، ان کی فکر تم کو نہیں ہوتی. خود تو نہیں کرتے، دوسروں کو ترغیب بھی نہیں دلاتے. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ کوئی دوسرا بھی کرتا نہیں، کہتے کیا تم اپنے پیسے ضائع کرتے ہو ان کے اوپر، دوسروں کو بھی روکتے. یہ ہے وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، یعنی تو خود تو حقوق واجب ادا نہیں کرتے اور دوسروں کو بھی حقوق واجب ادا کرنے سے منع کرتے ہو یا ان کو ترغیب نہیں دلاتے. اور تیسری برائی فرمائی وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور میراث کا مال، کسی کے مرنے کے بعد جو مال اس کے ورثہ تک، اس کے بعد والوں کو جو ملتا ہے اس کو میراث بولتے ہیں. اور تم میراث کا مال کس طرح کھاتے ہو؟ فرمایا اکلا لما، یعنی سمیٹ کر کھاتے ہو، یعنی اپنا بھی اور دوسروں کا بھی سارا ہڑپ کر جاتے ہو، دوسروں کا بھی حق مار دیتے ہو. تم کو جتنا ملنا ہے وہ تو کھا لیا، اڑا گئے، دوسروں کے اوپر بھی ہاتھ مارتے ہو. فرمایا وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، تراث میراث، اور میراث کے مال کو سمیٹ کر کھا جاتے ہو اکلا لما. اور چوتھی برائی فرمائی وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور مال کے ساتھ بڑی شدید محبت رکھتے ہو. حبًا جمّا، مال کی محبت تمہارے دلوں میں بہت مضبوط ہے، ایک دم جمی ہوئی ہے. اور فرمایا یہی تمام گناہوں کی اصل ہوتی ہے، حب مال، حب دنیا. یعنی یہ ساری باتیں بیان فرما کر اللہ تعالیٰ یوں کہنا چاہتے ہیں کہ یہ سارے گناہ بھی اور یہ ساری برائیاں بھی موجب عذاب ہیں، اس کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ ہوتی ہے اور سزائیں ہوتی ہے. لیکن انسان یہ ساری باتیں سن کر بھی کوئی عبرت اس سے نہیں پکڑتا، اسی لیے فرمایا کلا. اب یہ کلا جو دوسرا آ رہا ہے اس سے وہی انسان کی فطرت کی طرف اشارہ ہے، کلا ہے. لیکن ایسا نہیں کہ ہم جو باتیں تم کو کہہ رہے اس سے تم عبرت حاصل کرو گے اور کچھ سمجھو گے بات، ایسا نہیں ہوگا. بلکہ جب قیامت کھڑی ہوگی اسی وقت پھر ہم کو سارا تمہارا حساب لینا پڑے گا، جس کا تذکرہ آگے اللہ تعالیٰ بیان فرمانے. اللہ عالم بالصواب.